بالروح والرحمة والجواد على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ مبارک عالی محنت تبلیغ کی دعوت کی عطا فرمائی۔ اس پر ہم سب کو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ بار بار نظام الدین میں مرکز میں بنگلے والی مسجد میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، امت پر بڑا احسان ہے۔ فرماتے تھے اس کا شکر یہ ہے کہ اپنا تن من دھن اس راہ میں جھونک دو، جو جان، جو مال، جو صلاحیت و استعداد اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کو اس راہ میں کھپا دو۔ یعنی جب بھی جو بھی تقاضا ہو دعوت کا، اس پر اپنے آپ کو پیش کر دو، تب اس کام سے نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ کھیت سے نفع نہیں ہوتا، دکان سے نفع نہیں ہوتا، کارخانے فیکٹری سے نفع نہیں ہوتا، ملازمت سے، حکومت سے نفع نہیں ہوتا، جب تک کہ اپنا آپ کو پورا اس کی طرف متوجہ نہ کیا جائے۔ زمین کے جتنے تقاضے ہیں جب تک اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کے گھر میں غلہ نہیں آئے گا، اناج نہیں آئے گا، چاول نہیں آئیں گے، سبزیاں نہیں آئیں گی، باغات میں پھل نہیں آئیں گے، دکانوں سے، فیکٹریوں سے، کارخانوں سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے آپ کو اس کے اندر نہ لگا دو، نہ کھپا دو۔ یاد رکھو، اسی طرح دعوت و تبلیغ سے اور اس راستے کی نقل و حرکت، چلت پھرت سے اس وقت تک کے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کے تمام تقاضوں پر اپنے آپ کو قربان نہ کر دیں۔ چاہے وہ ہمارا مشورہ ہو، چاہے وہ ہماری ملاقاتیں ہوں، چاہے وہ ہماری تعلیم ہو، چاہے وہ ہمارا پہلا گشت ہو، چاہے وہ ہمارا دوسرا گشت ہو، چاہے ہمارے مہینے کے 3 دن ہو، چاہے ہمارا سالانہ کا چلہ ہو، چاہے آنے والی جماعتوں کی نصرت ہو، ان کا ساتھ ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر روزانہ قرآن مقدس کا سیکھنا و سکھانا ہو، روزانہ اپنے گھر کے اندر فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث کی تعلیم ہو، روزانہ اپنے گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ ہو، روزانہ اپنے گھر کے اندر تشکیل ہو، روزانہ اپنے گھر کے اندر مشورہ ہو، لے کر اپنی ذات سے سارے عالم کے تقاضوں کو جب تک ہم اپنا تقاضا نہیں سمجھیں گے، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے اور اس کے لیے قربانی نہیں دیں گے، اس وقت تک تبلیغ سے، دعوت سے وہ فائدہ جو مقصود ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سارے تقاضوں پر ہمیں دعوت کو مقدم کرنا ہے، تبلیغ کو مقدم کرنا ہے، راہ خدا کی نقل و حرکت، چلت پھرت کو مقدم کرنا ہے۔ ورنہ ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ آج اللہ معاف فرمائے، تبلیغ کے اندر بھی جماعت بن گئی۔ جیسے نماز کی ایک جماعت ہے محلے میں، وہ کب آتے ہیں؟ جمعے میں آتے ہیں۔ وہ کب آتے ہیں؟ عید میں آتے ہیں، بقرعید میں آتے ہیں۔ اس جمعے میں آ گئے، اب ان کو عصر کی فکر نہیں ہے کہ عصر میں بھی آنا ہے، اب ان کو فکر یہ ہے کہ اگلے ہفتے پھر جمعہ پڑھیں گے۔ جو عید میں آ رہے ہیں، بقرعید میں آ رہے ہیں، بس ان کو اگلے سال عید کی اور بقرعید کی فکر ہے۔ ایسے ہی اللہ معاف فرمائے، تبلیغ کے اندر بھی ایک جماعت بن گئی۔ کون سی جماعت ہے؟ کہ جوڑ والوں کی جماعت ہے۔ جوڑ کہاں ہے؟ کہ جی بلہ مدرہ میں ہے، چلو۔ جوڑ کہاں ہے؟ بسی میں ہے، چلو۔ جوڑ کہاں ہے؟ چنگیاری میں ہے، چلو۔ جوڑ کہاں ہے؟ چوسانے میں ہے، چلو۔ جوڑ کہاں ہے؟ ججولہ میں ہے، چلو۔ جوڑ کہاں ہے؟ تھانہ بھون میں، چلو۔ جوڑ کہاں ہے؟ شاملی میں، چلو۔ بس جوڑ سے جوڑ میں پہنچ رہے، اپنے مسجد کے مشورے میں نہیں بیٹھ رہے کہ جی مسجد پوری بھر گئی، کہ یہ مسجد کن سے بھری؟ کہ یہ مسجد ان سے بھری جو جوڑ میں آتے ہیں۔ جب تک کہ یہ مسجد مشورے والوں سے نہیں بھرے گی، تعلیم والوں سے نہیں بھرے گی، پہلے دوسرے کش والوں سے نہیں بھرے گی، جب تک کہ یہ مسجد شہروزہ والوں سے نہیں بھرے گی، جب تک کہ یہ مسجد چلے والوں سے، 4 مہینے والوں سے نہیں بھرے گی، جب تک کہ یہ مسجد گشت کرنے والوں سے، ملاقاتیں کرنے والوں سے، تشکیلیں کرنے والوں سے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والوں سے، اے اللہ یہ میرے محلے کے پڑوسی ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ تجھے نماز کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ یہ روزہ نہیں رکھ رہے انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ یہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں, میرے ہوتے ہوئے یہ دین سے دور ہیں, اے اللہ میرے اندر وہ طاقت اور قوت ایمانیت پیدا فرما دے, دعوت کی وہ بصیرت مجھے عطا فرما دے کہ میں جس سے بات کروں وہ میرے بات سن کر نماز پڑھنے والا بن جائے, قرآن پڑھنے والا بن جائے, ذکر کرنے والا بن جائے, تجھے راضی کرنے والا بن جائے, تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بن جائے. آج ہمیں بھوکوں کو دیکھ کر تو رحم آ رہا ہے, ننگوں کو دیکھ کر تو رحم آ رہا ہے, بے گھروں کو دیکھ کر تو رحم آ رہا ہے, بے نمازیوں کو دیکھ کر ہمیں رحم نہیں آ رہا ہے. جو قرآن سے دور ہیں ہمیں ان کو دیکھ کر رحم نہیں آ رہا ہے, جو حدیث سے دور ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں رحم نہیں آ رہا ہے, جو مسجدوں سے دور ہیں ان پر ہم ترس نہیں کھا رہے ہیں. نوٹ کے لیے اور ووٹ کے لیے ہماری ساری قربانیاں ہیں. نہیں قربانی ہے تو تبلیغ کے لیے نہیں, نہیں قربانی ہے تو دعوت کے لیے نہیں, نہیں قربانی ہے تو پہلے گشت کے لیے نہیں, دوسرے گشت کے لیے نہیں, نہیں قربانی ہے تو اللہ کے راستے میں ہر مہینے 3 دن لگانے کی نہیں. اگر یہ سارے جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب ہر مہینے 3 دن لگانے والے بن جائیں, ہر ہفتے گشت کرنے والے بن جائیں, روزانہ مشورہ ملاقات کرنے والے بن جائیں, پھر ہر بستی کا ماحول بدلے گا. ہر بستی کے اندر نمازی ہوں گے, ہر بستی کے اندر علم والے ہوں گے, ذکر والے ہوں گے, توبہ استغفار کرنے والے ہوں گے, اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والے ہوں گے, اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے ہوں گے, اور اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا میں جانے والے ہوں گے. آج ساری جان, سارا مال دکانوں پہ لگ رہا ہے, کھیتوں پر لگ رہا ہے, اسباب اور چیزوں پر لگ رہا ہے, تبلیغ پر اور دعوت پر ہمارا کچھ نہیں لگ رہا ہے. اس لیے گشت نہیں ہوا تو کوئی افسوس نہیں, ملاقاتیں نہیں ہوئی کوئی افسوس نہیں, مشورہ نہیں ہوا کوئی افسوس نہیں, کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں, اور کیا لائے کچھ بھی نہیں, جوڑ سے جوڑ میں پہنچ رہے. نہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں, ایسی جماعت نہ بناؤ کہ بھائی جوڑ سے جوڑ میں جا رہے, نہیں, ایسی جماعت بناؤ جو فجر میں ہو, جو ظہر میں ہو, جو عصر میں ہو, جو مغرب میں ہو, جو عشاء میں ہو, جو تہجد میں ہو, جو اشراق میں ہو, جو اوابین میں ہو, جو صلاۃ التوبہ میں ہو, جو صلاۃ التسبیح میں ہو, جو تحیۃ الوضو میں ہو, جو تحیۃ المسجد میں ہو, جو پہلے گشت میں ہو, جو دوسرے گشت میں ہو, جو ہر مہینے 3 دن لگا رہی ہو, جو ہر ہفتے 2 گشت کر رہی ہو, جو سالانہ کم سے کم چلہ لگا رہی ہو. چاہیے تو یہ تھا کہ ہر سال 4 مہینے لگتے, ہر مہینے 10 دن لگتے, روزانہ 8 گھنٹے اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجد کی آبادی پر لگتے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس وقت ہے چوپالوں کے لیے, ہمارے پاس وقت ہے بیٹھکوں کے لیے, ہمارے پاس وقت ہے ایران کی تران کی کرنے کے لیے, ہمارے پاس وقت ہے اسباب اور چیزوں کے لیے, اور نہیں وقت ہے تو تبلیغ کے لیے نہیں, دعوت کے لیے نہیں. اس لیے ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. ہمارے بزرگ تھے وہ فرماتے تھے, فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے, فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے, صبح بھی فکر ہے, شام کو بھی فکر ہے, بھائی گھاس لانا ہے, گھاس کاٹنا ہے, بونا ہے, کاٹنا ہے, ہر وقت یہی تقاضا ہے, سامنے کے دکان کھولنی ہے, دکان بند کرنی ہے, ہر وقت یہی فکر ہے, مال لانا ہے, مال لے آنا ہے, ہر وقت یہی فکر ہے, اسباب اور چیز بڑھانی ہے. فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے, فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے, اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے, جو اصلی کام ہے اس سے غافل ہے. فکر دنیا صبح و شام ہے, اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے. اصلی کام کیا ہے؟ اصلی کام ہے اللہ کو ماننا, اصلی کام ہے اللہ کی ماننا, اصلی کام ہے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بولنا. یہ زبان اللہ نے دی ہے, اس لیے نہیں دی ہے کہ ہمارا بلہ مدرہ بہت بڑا ہے, اور ہمارا شاملی بہت بڑا ہے, اور ہمارا یو پی بہت بڑا ہے, اور ہمارا ہندوستان بہت بڑا ہے, اور ہماری یہ دنیا بڑی ہے. نہیں, یہ دنیا اور اس میں جتنا جو کچھ ہے وہ سب چھوٹا ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے. اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی زبانوں پر نہیں ہوگی تو مخلوق سے متاثر ہوں گے ہم. آج پردھان بڑا ہے, ایم پی بڑا ہے, ایم ایل اے بڑا ہے, چیئرمین بڑا ہے, آج ڈاکٹر بڑے ہیں, انجینئر بڑے ہیں, وکیل بڑے ہیں, جج بڑے ہیں, پروفیسر بڑے ہیں, دنیا دار بڑے ہیں. اللہ کی بڑائی, اس کی کبریائی بولنے کے لیے نہ مرد تیار ہے نہ عورتیں تیار ہیں, نہ لڑکے تیار ہیں نہ لڑکیاں تیار ہیں. سب سے پہلا ہمارا یہی سبق ہے. پیدا ہو گئے دائیں کان میں اذان, پیدا ہو گئے بائیں کان میں تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. 4 دفعہ کہلوایا. مشرق بڑا نہیں ہے, مغرب بڑا نہیں ہے, شمال و جنوب بڑا نہیں ہے.
حضرت مولانا عمر صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ یہ ساری کائنات عناصر اربع سے بنی ہے، 4 عنصروں سے بنی ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، ان چاروں چیزوں کو ملا کر عالم بنایا ہے۔ تو 4 دفعہ کہلوایا، آگ بڑی نہیں ہے، پانی بڑا نہیں ہے، ہوا بڑی نہیں ہے، زمین بڑی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی کرتا دھرتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اللہم مالک الملک، اے اللہ ملک کے مالک آپ ہیں۔ ملک کے مالک فلاں پارٹی نہیں ہے، فلاں حاکم نہیں ہے، فلاں چیئرمین نہیں ہے اور فلاں پردھان نہیں ہے، ملک کے مالک اللہ ہیں۔ ملک کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج اللہ کی ملکیت اور اس کی مالکیت کا یقین دلوں سے نکلا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا، قل اللہم مالک الملک، کہہ دو اے اللہ ملک کے مالک آپ ہیں، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے آپ ملک دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے ملک لے لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تولج اللیل فی النہار، اے اللہ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، جب رات کو دن میں داخل کرتے ہیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے، گرمی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اے اللہ آپ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، جب دن کو رات میں داخل کرتے ہیں تو رات لمبی ہو جاتی ہے، سردی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ سردی لانے والے بھی اللہ ہیں، گرمی لانے والے بھی اللہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سخت گرمی میں بہت موٹا لباس پہن کر تشریف لاتے تھے، اور سخت سردی میں پالے پڑ رہے ہیں بہت ہلکا لباس پہن کر آتے تھے۔ لوگ حیران ہیں، سخت گرمی ہو رہی ہے، لویں چل رہی ہیں اور حضرت نے اتنے موٹے موٹے کپڑے پہن رکھے ہیں۔